مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی بھی تعریف کرتے ہیں آج کی نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، کہ خدا باپ نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا اور آج کی صبح بخشی ہے۔ خدا سے محبت ہمیں پریشانیوں سے دور رکھتی ہے۔ ہمیشہ مسیح خداوند میں خوش رہا کریں، یہ سوچ کر کے لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کا اور میرا خدا ہم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہم سے محبت کرتے رہیں گے کیونکہ خدا محبت ہے۔ ہمیں صرف ایک دوسرے کا خدا نے کہا سہارا بھی بننا ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا میں بھی رہنا ہے۔ صرف ہاتھوں ہی سے سہارا نہیں بننا، لفظ بھی سہارا دیتے ہیں۔ جہاں ہاتھ سے نہ تھام سکے وہاں لفظوں سے ہم ایک دوسرے کو تھام لیتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اہمیت اس کو دیں جو ہماری قدر کرتا ہے، جو ہمیں اہمیت دیتا ہے، کیونکہ خدا نے ہم سب کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ہمارے لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، پریز دی لارڈ۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسیح گھرانوں کے 5 انجیلی اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، جیسے خداوند نے ہمیں محبت کرنا سکھائی۔ اور آج کا مقصد ہے کہ کس طرح ہم خدا سے مانگتے۔ یعقوب اس کا 4 باب اس کی 3 آیات میں لکھا ہے، تم مانگتے تو ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سے ہم سب اپنی ضروریات کے مافک مانگتے ہیں۔ ہم سب شاپنگ کرنے آ جاتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی، ہم خدا کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم دکھوں میں ہوتے ہیں، ہم تکلیفوں میں ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں کمیاں ہوتی ہیں، ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے نارمل بھی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جس گھر میں اگر پیسوں کی کمی ہوتی ہے تو وہ اپنے آس پڑوس سے، اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنے عزیزوں سے، جن سے امید ہوتی ہے کہ ہمیں مدد ملے گی، ہم وہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح ہم جب ضرورت مند ہوتے ہیں تو ہم اپنے باپ کی حضوری میں آتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، لیکن ہم اچھے طریقے سے نہیں مانگتے، اچھے وے سے نہیں مانگتے، کیونکہ خداوند تو سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ تو دلوں گردوں کو جاننے والے خداوند خدا ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اس کی 14-15 میں دیکھیں، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ جب خدا کی پاک مرضی کے مطابق مانگتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ خداوند ہمارے خدا ہماری التجاؤں کو سنتے ہیں، ہماری دعاؤں کو جانتے ہیں اور وہ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے، تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا وہ پایا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہم جب روح اور سچائی سے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو اس لائق کریں گے اور اس سے مانگیں گے تو وہ ہمیں ضرور دے گا۔ اسی طرح متی کی انجیل اس کا 7واں باب 28-12 میں، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو کوئی ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ پس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں ہمیں خدا باپ نے سکھایا کہ جو کچھ تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ جس نیت سے، اچھی نیت سے مانگو گے تو سب کچھ دوں گا۔ جب ہم دنیاوی ماں باپ ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں تو وہ آسمان کا مالک، ہمارا خالق سب کچھ دیتا ہے، کیونکہ وہ دینے پر قادر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم پہلا یوحنا میں دیکھیں اس کا 3 باب اور اس کی 22-23 میں، اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں
اس کی طرف سے ملتا ہے، کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ اسے پسند ہے وہ ہمیں وقت کے ساتھ مہیا کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں، اور جیسا اس نے ہمیں حکم دیا اس کے موافق آپس میں محبت رکھیں۔ یہ میرے اور آپ کے خدا کے وعدے ہیں کہ وہ ہمیں سب کچھ دے گا۔ کوئی چیز جب ہم اس سے مانگتے ہیں وہ ہم سے نہیں چھپاتا نہیں، بلکہ دینے میں قادر ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں متی 6:32-33 میں کہ کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش غیر قوموں میں لوگ کرتے ہیں، تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، بلکہ تم پہلے خدا کی بادشاہی ڈھونڈ لو، راست بازی کی تلاش کر لو۔ یہ سب چیزیں اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں دوں گا، اس کی منہ کی باتیں ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی ہیں اور سنی ہے، مجھ میں دیکھی ہیں، ان پر عمل کیا کرو، تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس نے وعدہ کیا، اس نے یہ بھی وعدہ کیا زبور 34:10 میں کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خدا کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اس نے کہا ہے وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو کیا کر دیتا ہے؟ نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، پر انسان کی قیمت اس کی خوبیوں میں ہے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آئیں گے، جب ہم خدا کے قدموں میں آ جائیں گے، جب ہم اس سے مانگیں گے، تو ہمیں کیا خداوند ہمیں سب کچھ دیتا ہے اور دینے میں قادر ہے۔ ہالےلویا۔ خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈ لیں، خدا کی حضوری میں آ جائیں تو خدا سب کچھ دے گا۔ خداوند کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، امثال 3 اس کی 1 آیات میں کہ میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔ ہمیں صرف اس کے پاک حکموں کو ماننا ہے، صرف ہم نے خدا کی پاک مرضی پہ چلنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں امثال 16 اس کی 9 آیات میں کہ آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے، پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہالےلویا۔ اور خداوند سب کو مہیا کرتے ہیں۔ اگر ہم زبور 147 اس کی 9 میں دیکھیں، جو حیوانات کو خوراک دیتا ہے اور قوموں کے بچوں کو جو کائیں کائیں کرتے ہیں انہیں مہیا کرتا ہے، تو خدا تو اپنی مٹھی کھول کر سب کو مہیا کرتا ہے اور وقت پہ مہیا کرتا ہے۔ مانگنے کی نیت کیا ہے؟ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھولوں سے پھولتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ ہالےلویا۔ اور خدا سے مانگنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ خداوند اپنے نام کی خاطر انہیں مہیا کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں گے 2 کرنتیوں اس کا 9 اس کی 8 آیات میں کہ اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا کرے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا خدا ہمیں ہماری ضرورت سے زیادہ مہیا کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ نیک کاموں میں بھی ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس چیز کے لیے بھی ہمارے پاس کبھی کمی نہ ہو۔ ہالےلویا۔ اسی طرح خدا ہمیں کہتا ہے کہ جو کچھ تم دلیری سے میرے سے مانگو گے، میری مرضی کے موافق مانگو گے، تو میں تمہیں دوں گا۔ اگر ہم دیکھیں 1 یوحنا اس کا 5 14-15 میں، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ ہالےلویا۔ اور جو کچھ مانگتے ہیں وہ ہمیں دیتا ہے، کیونکہ وہ دینے والا خدا ہے۔ ہمیں صرف خدا کی پاک مرضی کے مطابق چلنا ہے، ہمیں صرف خدا کی مرضی کو مانگنا ہے، تاکہ اس کی مرضی ہم سب کی زندگی میں پوری ہو۔ خدا باپ ہم سب کے لیے اس کلام کی قدرت کو مانگتے ہیں، تاکہ ہر گھر کے خطے بھرے رہیں، ہر گھر میں خدا باپ آپ کی مرضی پوری اور آپ کثرت سے سب کو دیں، تاکہ ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کر سکے۔ ہالےلویا۔ جس طرح 1 یوحنا اس کا 2:28 میں غرض اے بچوں اس میں قائم رہو، تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ ہالےلویا۔ خدا کے وعدے سچے ہیں، خدا نے جو کہا ہے وہ پورا ہوگا۔ ہمیں باپ کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو بولتے ہیں باپ جی۔ جتنے سفر میں ہیں باپ
ان کے سفر مبارک کریں خداوند خدا، اور جو بیمار ہیں باپ جی وہ شفا پا جائیں اور آپ کے پاک اور زندہ نام کو جلال دینے والے بیٹے بیٹیاں بنیں۔ خدا باپ آپ کی مرضی ہمیشہ ہم سب کی زندگیوں میں پوری ہوتی رہے، اور ہم وہی مانگے وہی چاہیں جو ہمارا باپ چاہتا ہے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔